اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، 92 نیوز چینل کے پروگرام صبح نور میں آپ کا میزبان غلام معین الدین نظامی اپنے ساتھیوں سمیت آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ حضرت ابو انیس محمد برکت علی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خاتم الانبیاء علیہ السلام کا ایک اسم مبارک آپ کی خدمت میں پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سیدنا اشرف الناس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، تمام جہانوں سے اشرف و افضل، درود و سلام بھیجے اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل پاک پر اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین پر۔ مشہور معروف صحابی سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب آیت مباہلہ نازل ہوئی تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین علیہم السلام کو بلایا اور فرمایا، یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسن اور حضرت حسین علیہم السلام کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، جس نے مجھ سے اور ان دونوں سے محبت کی اور ان کے والد سے محبت کی اور ان کی والدہ سے محبت کی، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ میرے ہی درجے میں ہوگا۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح مسلم شریف میں بیان ہوئی ہے۔ ناظرین مکرم، ہمارا آج کا موضوع ہے یوم مباہلہ اور عظمت و شان اہل بیت علیہم السلام۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا ایک سال عام الوفود کہلاتا ہے، جس میں اطراف و اکناف عالم سے کئی وفد بارگاہ نبوی میں مدینہ منورہ میں حاضر ہوتے تھے۔ ان کا مقصد ہوتا تھا اسلام کو سمجھنا یا اپنا کچھ موقف پیش کرنا یا اپنے کچھ مطالبات پیش کرنا جو ان کو علاقائی، سیاسی اور سماجی طور پر درپیش تھے۔ ایسا ہی ایک وفد آیا تھا، ایک علاقہ ہے نجران کا۔ نجران کا خطہ کبھی سعودی عرب میں شمار ہوتا ہے، کبھی یمن میں شمار ہوتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جنوب عرب میں یمن کی سرحد پر واقع ہے اور بہت بڑا تجارتی مرکز رہا ہے بہت قدیم زمانے سے، اور مسیحیوں کا بھی بہت بڑا مرکز رہا ہے۔ جو رومی امپائر تھی، رومی سلطنت تھی، اس کا اثر رسوخ یہاں بہت تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نامہ مبارک روانہ فرمایا تھا ان لوگوں کو اور دعوت اسلام دی تھی، تو ایک وفد آیا مدینہ منورہ میں، اور جب وہ باریاب ہوا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں، تو مسجد نبوی میں عصر کی نماز کے بعد کا وقت تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہوں نے اپنے طور پر اپنی عبادت شروع کی۔ کئی صحابہ نے اس پر اظہار تعجب کیا یا روکنا چاہا، یا ظاہر ہے ایک سوالات پیدا ہو رہے تھے، مگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جو رسول رحمت للعالمین ہے، انہوں نے انہیں اجازت دی اور انہوں نے اپنی عبادت انجام دی مسجد نبوی شریف میں۔ اب جو آیت مباہلہ ہے قرآن کریم میں، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61، اس کی بنیاد پر ہم یوم مباہلہ کہتے ہیں، عید مباہلہ بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اس میں اسلام کو فتح نصیب ہوئی تھی۔ وہ وفد ان کو سارے بیان کیے گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو نقطہ نظر ہے اسلام کا ان کی شخصیت کے بارے میں۔ یہ وہی نقطہ نظر ہے جس کو سن کر حبشہ کے سلیم الفطرت بادشاہ نجاشی نے کہا تھا کہ اللہ کی قسم ہے، عیسیٰ ابن مریم اس سے ایک ذرہ برابر نہ زیادہ ہیں اور نہ کم ہیں۔ مگر یہ وفد ان باتوں سے متاثر نہ ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی۔ مباہلہ کہتے ہیں ایک ایسے نقطہ نظر کو کہ جہاں حق اور واضح حق اور باطل کے درمیان ایک معاملہ ہو، اور کوئی ایک فریق قطعی مسئلے پر ضد پر اڑا ہوا ہو، تو وہ دونوں اکٹھے ہوتے ہیں اور وہ یہ عہد کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ بھی، خدا کے ساتھ بھی، کہ ہم میں سے جو باطل پر ہے وہ ہلاک ہو جائے، اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ یہ آخری مرحلہ ہوتا ہے۔
رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کے نزول پر، جس کے بارے میں ہماری آج بات چیت ہوگی، ہم اس کا متن سنیں گے، اس کا ترجمہ سنیں گے، اس کے تفسیری نکات سے آگاہ ہوں گے، شان نزول سنیں گے، اپنے خاندان میں سے کچھ مقدس ہستیوں کو چنا کہ وہ اس نجرانی وفد کے سامنے جائیں، اور تاکہ وہ وفد بھی دوسرے فریق کو اپنے سامنے لے آئے اور پھر مباہلہ کیا جائے، یہی مکالمہ ادا کیا جائے اور اللہ کے فیصلے کا انتظار کیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ فاطمہ کو ساتھ لیا، امیر المؤمنین علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو ساتھ لیا، حضرات حسنین علیہ السلام کو ساتھ لیا۔ نجران کے وفد میں ظاہر ہے کچھ صاحب فہم و فصیرت افراد بھی تھے، صاحب فراست بھی لوگ تھے۔ انہوں نے کہا یہ چہرے جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ ایسے چہرے ہیں خدا کی قسم کہ اگر یہ پہاڑوں کو بھی کہیں کہ اپنی جگہ سے ہل جائیں تو پہاڑ ہل جائیں گے، ان سے آپ مباہلہ مناظرہ نہ کریں۔ چنانچہ پھر ایک طویل گفت و شنید کے بعد ایک معاہدہ طے پایا۔ اس معاہدے کو لکھنے کی سعادت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے حصے میں آئی، اور وہ معاہدہ موجود ہے۔ ڈاکٹر حمید اللہ نے جو قدیم منابع اسلام ہیں انہیں میسر آئے ہیں، اس میں وہ معاہدہ شامل کیا ہے۔ اس کی کافی شکیں ہیں، اس پر بھی ہماری بات چیت ہوگی، اور اس معاہدے پر کئی اکابر صحابہ کے بطور گواہ دستخط بھی ہیں۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وفد کی استدعا پر، ان کی درخواست پر، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کو امین امت قرار دیا اور رہنما کے طور پر اس وفد کے ساتھ بھیجا۔ اس موضوع پر گفتگو کے لیے اور اس کے سارے پہلوؤں کا بالتفصیل جائزہ لینے کے لیے ہمارے ساتھ وطن عزیز کی معروف اہل علم ہستیاں اور صاحب دل ہستیاں، آپ کی جانی پہچانی شخصیات موجود ہیں۔ محترم مفتی محمد فاروق القادری صاحب، گرامی قدر پیر قمر الشکور احمد صاحب، اور منقبت کے لیے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں حافظ محمد سہیل نظر صاحب۔ میں فرداً شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائیں۔ حضرت مفتی صاحب، مباہلہ کا لفظی مطلب کیا ہے، اصطلاحی مفہوم اس کا کیا ہے، اور قرآن کریم کی جو آیت مباہلہ ہے اس کا ترجمہ اور مختصر تفسیری نکات آپ ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 ہے۔ مباہلہ لفظ باہل سے بنا ہے یا چونکہ یہ مفاعلہ کا صیغہ ہے جی، تو اس کا معنی ہے فریق مخالف کے خلاف بد دعا کرنا۔ اصطلاح میں اس کا مفہوم یہی ہے جو آپ نے ذکر فرمایا جی، کہ جب دو فریق آپس میں علمی طور پر اتفاق نہ کریں، جی، دلائل اور حجت کے مکمل ہونے کے بعد بھی اتفاق نہ کریں تو ایک دوسرے کے خلاف وہ بد دعا کریں گے۔ اچھا، اس پر ہم مزید گفتگو کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آیت کا ترجمہ آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور اس کا پس منظر ہو چکا بیان جو آپ نے ذکر فرمایا کہ اس سے قبل آیات میں جی، نجران کے عیسائی نبی پاک علیہ السلام سے مناظرہ کرتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خدا کا ابن اور بیٹا ہونے کے موضوع پر۔ جی، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کے سامنے ایسے علمی ناقابل تردید دلائل اور شواہد پیش کیے کہ جن کو ان کے پاس رد کرنے کے لیے کوئی جواب یا کوئی دلیل نہیں تھا۔ جب وہ علمی میدان میں حضور سے شکست کھا گئے تو اب انہیں چاہیے تھا حق تسلیم کر لیتے، بے شک، لیکن وہ اپن باطل نظریے پر ہی ڈٹے رہے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ جی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب علمی دلائل مکمل ہو جائیں اور مخالف فریق پھر بھی اپنے باطل نظریے پر ڈٹا رہے تو پھر موقع آتا ہے مباہلے کا۔ اچھا، چنانچہ یہ آیت نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، پیارے محبوب جو علم کے آ جانے کے بعد بھی آپ سے بحث کرے۔ اللہ اکبر، العلم سے یہاں مراد وحی الہی ہے۔ سبحان اللہ، وحی الہی علم کا سب سے بڑا درجہ ہے، قطعی، سب سے یقینی اور قطعی درجہ ہے۔
گویا کہ جب وحی آ جائے تو پھر تمام قیاس آرائیاں اور انسانی نظریات اس کے مقابل جہل کا درجہ رکھتے ہیں، سبحان اللہ، کیونکہ کمال ہے۔ وحی الہی میں قطعی اور یقینی علم ہے۔ واہ، تو اب جب علم آ گیا ہے اور یہ پھر بھی آپ سے مباحثہ کر رہے ہیں تو آپ ان سے فرمائیے تعالو، آ جاؤ، اب ہم مباہلہ کریں گے۔ یہاں سے ڈاکٹر صاحب ایک اور بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر آپ کا کسی شخص سے کسی موضوع پر مباحثہ ہوتا ہے اور آپ دلائل مکمل کر لیتے ہیں تو اب بحث برائے بحث کی کوئی ضرورت نہیں۔ اسلام اس بات پہ یقین نہیں رکھتا کہ آپ بحث برائے بحث کرتے رہیں حضرت کرتے مفتی رہیں اور یہ صاحب، سلسلہ آج ختم جو ہی نہ ہو۔ ہم صورتحال دیکھتے ہیں ذرائع ابلاغ میں، سوشل میڈیا میں، جی وہ تو بحث برائے بحث ہے، جی، اکثر و بحث برائے بیشتر بحث ہے جس کا کوئی نتیجہ نہیں کوئی نکلتا۔ نتیجہ نہیں ہے۔ اب اتنے بڑے یقینی مسئلے پر جب بحث برائے بحث انہوں نے کرنا چاہی تو اللہ تعالیٰ نے روکا اور فرمایا کہ نہیں، ان سے کہیے آؤ اب مباہلہ کرتے ہیں۔ ہاں، فیصلہ کون ایک بات ہو نا۔ مباہلہ کیا ہے؟ یہ آخری اور حتمی فیصلہ ہے، اچھا، اب اس کا وقت آ گیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہوا فقل، اے محبوب آپ فرما دیں تعالو، آ جاؤ، ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم، ہم اپنے بچوں کو بلاتے ہیں اور تم اپنے بچوں کو بلاؤ، ہم اپنی عورتوں کو اور تم اپنی عورتوں کو، ہم اپنے نفس کو اور تم اپنی جانوں کو بلاؤ۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے خاندان کو لیا جیسے آپ نے ذکر فرمایا۔ جی، ڈاکٹر صاحب یہاں ایک بہت اہم بات مضمر ہے، اچھا، وہ یہ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنے بچوں کو اور اپنے خاندان کو ساتھ لانا، اس وجہ سے کوئی بھی شخص اپنی جان کا رزق لے لیتا ہے، ہائے، اپنے بچوں کا اور اپنے گھر کی خواتین کا رزق اور خطرہ کبھی نہیں لیتا۔ ایسا ہی ہے۔ حضور علیہ السلام کا اپنے بچوں کو اور سیدہ پاک کو لے کر میدان عمل میں آنا اس بات کی بین دلیل تھی کہ آپ کو 100% یقین تھا کہ میں سچا ہوں۔ بے شک و شبہ، یہی وجہ تھی کہ نصارہ نجران بھاگ گئے۔ ہائے، دوسری بات، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مباہلہ کے میدان میں اپنی گود میں حضرت امام حسین کو اٹھایا اور حضرت امام حسن کو اپنی انگشت پاک سے ان کے ہاتھ کو پکڑا۔ سبحان اللہ، سبحان آپ کے پیچھے سیدہ فاطمہ زہرا اور ان کے پیچھے حضرت اللہ علی ہیں۔ اکبر۔ اب اس پہ غور کیجئے، اس سے سمجھ میں ہی آتا ہے کہ دین اسلام کے تحفظ اور بقا کے لیے نبوت اور اہل بیت کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسلام کا تحفظ اور اس کی بقا اہل بیت اعظام کے بغیر ادھوری ہے۔ واہ، بے شک۔ پھر ارشاد فرمایا ثم نبتہل، اب ہم مباہلہ کرتے ہیں۔ اچھا، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، اور ہم جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ڈالیں گے۔ جی، ایک اور بات یہاں قابل غور یہ معلوم ہوئی کہ یہاں فرمایا کہ ہم جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ڈالیں گے، جی، یہ نہیں فرمایا عیسائیوں پر اللہ کی لعنت ڈالیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مباہلے کا مقصد وہ جو کذب ہے نا، جس نے حقیقت پر پردہ ڈال رکھا ہے، اس کا خاتمہ کرنا ہے تاکہ حقیقت کا چہرہ کھل جائے، جی، حق اور باطل کو، حق واضح ہو جائے اور باطل مٹ جائے۔ جی، مباہلے کا مقصود یہ یہ ہے، ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ ہم جھوٹوں پر خدا کی لعنت ڈالتے واہ، ہیں۔ ڈاکٹر صاحب اس سے جھوٹ کی مذمت اور قباحت بھی سامنے آ گئی کہ یہ کتنی خطرناک چیز ہے، جی، کیونکہ یہ حق کے خوشگوار چہرے کو ہائے، ڈھانپ دیتا بے ہے، شک۔ اس لیے اس کی مذمت پر اتنے سخت الفاظ آئے کہ جھوٹوں پر خدا کی لعنت ڈالتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب جب یہ مباہلہ ہوا، جی، عیسائی وہاں سے معذرت کر کے جزیہ دینے پر راضی ہو گئے اور شکست کھا کے چلے گئے۔ اب یہاں سے اسلام کا ایک اور حسن پورے آب و تاب کے ساتھ ظاہر ہوا۔ جی،
اسلام نے عسکری فتح سے قبل جی عیسائیوں پر اخلاقی اور دلیل کی فتح حاصل سبحان کی. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. انہوں نے دلیل کے میدان میں اور اخلاق کے میدان میں شکست تسلیم کی. جی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام ایسا سچا دین ہے جو پہلے دلائل اور مضبوط دلائل اور حجت کے ساتھ اپنا علم گاڑتا ہے اور پھر ضرورت پڑے اور سرکشی ہو فساد ہو اس کے خاتمے کے لیے تلوار اٹھاتا ہے. ہاں وہ آخری مرحلہ ہے، آخری وہ پہلا مرحلہ قدم نہیں ہے. واہ بہت خوب. حضرت پیر صاحب، یہ جو وفد آیا نجرانی عیسائیوں کا 60 افراد تقریباً بیان کیے جاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا اکرام فرمایا. آپ نے ہمیں یہ سبق دیا جو آپ کا حکم بھی ہے کہ ہر شخص کی اسی طرح عزت احترام کرو جیسا اس کی اپنی قوم میں عزت اور احترام ہے. تو اس وفد کے درمیان اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے درمیان کیا مذاکرات ہوئے، کیا بات چیت ہوئی، اہم نکات کیا ہیں، ارشاد فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا دن ہماری اسلامی تاریخ کے حوالہ سے بہت ہی معتبر، بہت ہی محترم ہے، اور آپ نے خوبصورت ابتدائیہ میں احاطہ کیا ان نکات کا جو آج کے موضوع کی زینت بنتے ہیں. مفتی صاحب نے بہت خوبصورت ترجمانی آیات قرآن حکیم کی پیش کی. اللہ رب العزت نے پورے جزیرہ نمائے عرب میں فتح مکہ کے ذریعہ سے اسلام کا غلبہ فرما دیا. کیونکہ بت پرستی کا مرکز وہ بنا ہوا تھا اور بت پرستی پورے عرب میں 500 سال سے تقریباً رائج تھی. جب وہ مکہ مکرمہ اور بیت اللہ بتوں سے پاک ہو گیا، مکہ مکرمہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر نگیں آ گیا، تو خطوط اور مکتوبات نبوی لکھنے کا ایک سلسلہ تو جاری تھا. اب پورے عرب کی توجہ جو تھی وہ حضور علیہ السلام کی ذات مبارک اور حضور کی تبلیغ کی طرف تھی، جو آپ کی پیغمبرانہ تبلیغ تھی. یعنی وہ یہ حقیقت دیکھ رہے تھے کہ قریش مکہ جو سب سے بڑے اسلام کے حریف تھے، وہ مسلسل غزوات و سرایا میں پے در پے شکستیں کھانے کے بعد اپنا جو اصل مرکز تھا وہ بھی کھو بیٹھے ہیں، اور اس پر بھی اللہ نے اپنے پیارے رسول علیہ السلام کو اور اپنے دین کو غلبہ عطا فرمایا ہے. یہ حقیقت جو تھی اس نے پورے عرب کو اور مضافات عرب کو یہ سوچنے پر مجبور کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کوئی عام دعوت نہیں، یہ کوئی عام شخصیت نہیں. اسی وجہ سے وفود کی آنے کا سلسلہ، وہ جو 9 ہجری کو آپ عام الوفود کہہ رہے ہیں، ہماری اسلامی تاریخ کا وہ سال ہے، وہ وفود کے آنے کا سلسلہ اسی لیے شروع ہوا تھا کہ لوگوں کی تمام تر توجہ جو تھی وہ حضور علیہ السلام اور آپ کی دعوت کی طرف. حضور کہتے ہیں کہ مسجد نبوی شریف میں کوئی ستون بھی ہے جو وفود کا نام ہے، اس کا کوئی ایسا؟ جی، اس کو محفوظ رکھا گیا ہے تاریخی حوالہ سے. تو وہاں ٹھہرایا جاتا تھا آنے والوں کو اور وہ رکتے تھے وہاں. اسی طرح چونکہ اہل نجران کو بھی حضور علیہ السلام نے ان کے علماء کو بھی خط لکھا تھا، اور یہ بہت، جیسے مفتی صاحب نے بھی بیان فرمایا، آپ بھی بیان فرما رہے ہیں، یہ بہت خوبصورت اسلام کا پہلو ہے، اور اس کو اجاگر کرنے کی بجائے اسلام کو ایک یلغار کا مذہب جو ہے وہ بنا کر پیش کیا جاتا ہے. اس کی یہ جو خوبصورتی ہے اس کو بیان کرنا بنیادی طور پر ضروری ہے کہ پہلے دعوت دی گئی، دعوت کے جواب میں وہ آئے، آ کر مکالمہ ہوا، گفتگو ہوئی، انہوں نے اپنا نقطہ نظر پیش کیا. اور یہ جو آیت نمبر 61 ہے، اس سے پہلے ان کی ساری باطل دلیلیں نہایت صبر و تحمل سے اور احترام سے سنی گئیں. اس سے پہلے جو آیت نمبر 59 ہے اس میں ان کی اس بات کا قدرت کاملہ نے رد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو وہ ابن اللہ کہتے تھے، اللہ نے فرمایا ان کی مثال تو ایسے ہے جیسے آدم کی مثال ہے کہ آدم کو پاک پروردگار نے مٹی سے بنایا ہے. بے شک. تو جب آدم کا کوئی، چونکہ تمام الہامی مذاہب میں
حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت کا یہی واقعہ درج ہے جو قرآن حکیم بیان کرتا ہے۔ بالکل ایسا ہے۔ اس لیے اتنی بڑی دلیل کہ آدم کو بغیر ماں اور باپ کے تم تسلیم کرتے ہو، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ کہتے ہو کہ ان کا باپ کوئی نہیں، تو اس کا مطلب ہے وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ حقیقت جو تھی اجاگر کرنے کے بعد دعوت مباہلہ جو ہے وہ دی گئی، اور پھر جب انہوں نے اس دعوت مباہلہ کو قبول کرنے سے احتراز کیا اور جانا کہ یہ جو شخصیات آگے ہیں ان کی عظمت اور ان کی شان اتنی بلند ہے، اور اس کا اقرار بھی آپس میں انہوں نے کیا کہ یہ جو چہرے ہم دیکھ رہے ہیں، اگر یہ چہرے اپنے رب سے یہ کہیں کہ اس پہاڑ کو ہٹا کر دوسری جگہ رکھ دیا جائے تو اللہ ان کی بات نہیں ٹالے گا۔ یہ لا آف نیچر کے خلاف ہے کہ پہاڑ اپنی جگہ بدل لے، لیکن انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ اگرچہ ایسا ہوتا نہیں لیکن یہ کہیں گے تو ایسا ہو جائے گا۔ اس لیے پھر وہ جب اس بات پر آئے کہ ہم آپ کے ساتھ جو ہے مباہلہ نہیں کرتے بلکہ ہم آپ کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں، تو اس معاہدہ میں 2000 ریشمی حلے، حلہ عربی زبان کا لفظ ہے جو 2 چادروں کو کہا جاتا ہے، اور اس میں ایک ماہ سفر میں 1000 دیں گے، 1000 ماہ رجب میں دیں گے، اور پھر 1000 اوقیہ چاندی جو ہے وہ ہر سال دیا کریں گے۔ اگر ان کو ہم نہ دے سکیں تو اس کے متبادل جو چیزیں ہیں اس کی قیمت کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ ہم دیں گے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بھی عرض کیا کہ جو چیزیں ہم آپ کی خدمت میں یہ پیش کریں گے اس کے بدل میں ہمیں کیا دیا جائے گا۔ تو یہاں اسلام کا پھر خوبصورت چہرہ نظر آتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ضمانت دی کہ وہ عیسائی پادری جو گوشہ نشین ہو جائیں گے، وہ جو ان کے لیے وہ عیسائیت کی تبلیغ برملا نہیں کریں گے، ان کے لیے سلامتی ہوگی، اور تمہاری عدالتوں میں اگر تم چاہو گے اپنے معاملات کو ہماری عدالت میں لانا تو تمہیں مکمل اس کا جو ہے انصاف کا حق دیا جائے گا۔ یعنی اگر ایک طرف مسلم اور ایک طرف کرسچن دونوں عدالتیں مصطفی میں آئیں گے تو یہ نہیں کہ کرسچن کے ساتھ زیادتی ہوگی، بلکہ اسے بھی اگر وہ سچا ہے تو اسے مسلمان کی بجائے اس کی بات کو سچا قرار دیا جائے گا، اس کے حق میں فیصلہ دیا جائے گا۔ اس میں یہ خوبصورت چیزیں جو ہیں اسلام کے حوالہ سے سمجھنے والی ہیں، اور یہ خوبصورت ایک عظیم دن ہے اسلامی تاریخ کا اس حوالہ سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت مفتی صاحب، آپ نے ارشاد فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن ہستیوں کو چنا، اپنے ساتھ شامل کیا مباہلے کے لیے، اس انتخاب کی کیا وجہ ہے اور کیا اس کی اہمیت ہے، روحانی، دینی، اعتقادی؟ ڈاکٹر صاحب، مباہلہ ہوا اللہ رب العزت کی توحید پر اور اس کی توحید سے متعلق جو ابن اللہ کا دعویٰ تھا اس کی تردید پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ایشو پر مباہلہ فرمایا، اور جن ہستیوں کو اللہ کی توحید پر بطور گواہ کے پیش کیا ان میں حضرت سیدہ فاطمہ زہرا، حضرت علی مرتضیٰ، حضرت امام حسن و حسین سلام اللہ تعالی علیہم اجمعین ہے۔ گویا کہ ان ہستیوں کا انتخاب ان کی اس اعلیٰ درجہ فضیلت پر دلالت کرتا ہے کہ ان کو خدا کی وحدانیت پر ایز اے گواہ پیش کیا گیا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کل مخلوق میں نبی پاک علیہ السلام نے اپنے ساتھ جن 4 ہستیوں کا انتخاب کیا کہ یہ ہم 5 خدا کی توحید اور وحدانیت پر گواہ ہیں، یہ وفد اس وقت گویا حجت الہی تھا۔ یہ حجت الہی یعنی یہ تصور کر کے ہی کہ اللہ کے وجود اور اس کی توحید اور اس کی وحدانیت پر یہ 5 گواہ ہیں، تو ان ہستیوں کی اس سے بہترین فضیلت اور اس سے عمدہ اور آسن درجہ کی فضیلت اور مقام اور رتبہ اور کیا ہو سکتا ہے۔ دوسری بات ڈاکٹر صاحب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن 4 ہستیوں کا اپنے ساتھ انتخاب فرمایا ان میں 2 حضرت امام حسن اور حسین ہیں،
اور وہ عالم بچپن میں. جی. عالم بچپن میں نبی پاک علیہ السلام ان کو ساتھ لے کر میدان مباہلہ میں آتے ہیں ہائے. جہاں پر ایک علمی حجت تمام کرنی ہے. اس کا مطلب ہوا کہ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بعد از ولادت کمال. خدا کی توحید پر دلیل پیش سبحان فرمائی اللہ سبحان اللہ. اور اپنے شعور اور اپنی معرفت کو اجاگر کیا، یہ حسن و حسین اگرچہ اس وقت کم عمری میں ہیں، کم سنی میں ہیں، بچپن میں ہیں، لیکن باوجود اس مختصر عمر کے بھی معرفت الہی کا عظیم نور ان کے سینوں میں جاگزیں تھا. کیا بات ہے، کیا خوبصورت نقطہ. اور اس عالم میں بھی یہ خدا سے شعور رکھتے تھے، معرفت رکھتے تھے، اور علمی میدان میں ایز اے شہادت اور ایز اے گواہ پیش ہوئے. سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان ہستیوں کا انتخاب کر کے پوری امت کے سامنے یہ بھی واضح فرما دیا کہ اگرچہ اس وقت اصحاب بھی موجود ہیں، جی. نبی پاک علیہ السلام کے خاندان میں دیگر خواتین بھی ہیں ازواج کی صورت میں، جی بے شک. اگرچہ آپ کی شہزادیاں ساری وصال فرما گئی تھی. حضرت رقیہ 2 ہجری میں، حضرت زینب 8 ہجری میں، حضرت ام کلثوم 9 ہجری میں وصال فرما گئی. جی. یہ واقعہ ہے 10 ہجری کا. سیدنا ابراہیم بھی، حضرت ابراہیم بھی 10 ہجری کا یہ واقعہ ہے. جی. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیگر ازواج، اپنی خاندان کی، بنی ہاشم کی اور بھی خواتین موجود تھیں، ان سب میں صرف اور صرف انہی چاروں کا انتخاب فرمایا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ امت کے سامنے ان چاروں ہستیوں کا جو اعزاز اور شرف ہے، جی، جو اللہ کے ہاں ان کی قدر اور وجاہت ہے، اللہ اکبر، جو ان کو رب کے حضور سے طہارت اور پاکیزگی حاصل ہے، اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ دوسروں کو حاصل نہیں، لیکن جو خاص طرح کا قرب انہیں حاصل ہے امت کے سامنے وہ بھی آپ نے واضح فرمایا. سبحان اللہ. تاکہ امت جان لے کہ اللہ نے ان کو جس رتبے اور جس خاص قرب اور مقام سے نوازا ہے وہ انہی کا حصہ اور خصوصیت ہے. مفتی صاحب، مجھے ایک بڑا اہم سوال آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ کیا یہ مباہلہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاص امتیازات میں سے ہے اور کوئی نہیں کر سکتا، یا امت میں سے بھی اگر کبھی کوئی ایسا موقع ہو تو کوئی بھی کر سکتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب، چونکہ ہم نے عرض کیا ہے کہ مباہلہ کہتے ہیں حق اور باطل کے درمیان فرق کے لیے ایک آخری لیول کی شرعی حجت کو پورا کرنے کے. قرآن مجید میں اس کی اجازت ہوئی اور نبی پاک علیہ السلام نے خود اس کا اعلان فرمایا. جی. اس کی منسوخیت پر نہ کوئی آیت اتری ہے، نہ حضور علیہ السلام کی کوئی حدیث ہے. اس لیے علماء نے اس کا جواز برقرار رکھا ہے تا قیامت. اچھا، بہت خوب. البتہ اس کی ضروری شرائط میں سے یہ ہے کہ یہ دین کے یقینی اور قطعی مسائل میں ہو سکتا ہے. اچھا. فروعی مسائل میں مباہلہ نہیں. ہر روز اٹھ کے آپ مباہلہ شروع کر دیں، ایسا نہیں ہو سکتا. یہ جو کسی کی سیاسی کوئی مسئلہ ہے یا کسی کا خاندانی جھگڑا ہے یا کسی کی کوئی بحث برائے مباحث ہے، بالکل، تو ایسے مسائل کے اندر کوئی اٹھ کے کہے چلے جی ہم مباہلہ کرتے ہیں، اس پر مباہلہ نہیں ہوگا. مثلا توحید کے مسائل ہیں، نبوت کے مسائل ہیں، آخرت کے مسائل ہیں جو دین کی یقینیات کا حصہ ہیں، مسلمات، اس پر اگر کوئی اعتراض اٹھاتا ہے اور علمی دلائل پیش کیے جاتے ہیں وہ نہیں مانتا اور ضرورت پڑتی ہے، تو ایسے افراد جن کو مکمل یقین کا نور حاصل ہے وہ چاہیں تو مباہلہ کر سکتے. بہت شکریہ. ناظرین مکرم، آپ اور ہم ابھی درود پاک سننے کی سعادت حاصل کریں گے. ایک مختصر وقفہ لے لیں، دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. مباہلہ اور اس سے متعلقہ چند اہم نکات اور بھی ہیں جو ہم چاہتے ہیں کہ آپ ضرور ان سے آگاہ ہوں. آپ ہمارے ساتھ رہیے. السلام علیکم ناظرین محترم، صبح نور میں دوبارہ خوش آمدید. ہمارا آج کا موضوع سخن ہے یوم مباہلہ
اور عظمت و شان اہل بیت علیہم السلام۔ ناظرین مکرم، یہ جو مباہلہ کا واقعہ ہوا، اس نے اعتقادی طور پر یہ طے کر دیا کہ اسلام نے تثلیث کی نفی کی ہے، اور اسلامی نقطہ نظر سے سیدنا عیسیٰ مسیح علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اور روح اللہ ہیں، اور کلمت اللہ ہیں۔ اس کے علاوہ اہل بیت اعظام کی جو عزت، عظمت اور خصوصی منزلت ہے، وہ بھی ثابت ہو گئی، مسلم ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس انتخاب خاص سے۔ حضرت بیدم شاہ وارسی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر دیکھیے آپ: بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ حضرت پیر صاحب آیت مباہلہ میں جو ابناءنا، نساءنا اور انفسنا کے الفاظ آئے ہیں، ان سے کیا مراد ہے، اور اس ذیل میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن کا انتخاب فرمایا؟ ڈاکٹر صاحب بہت ہی اہم اور خوبصورت سوال آپ نے کیا ہے۔ میں یہاں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا جی کہ تفسیر قرآن کے حوالہ سے آج کل جس قدر بے احتیاطی اختیار کی جاتی ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، اس کو حضور علیہ السلام کے اس طرز عمل سے سمجھنا اشد ضروری ہے کہ جو ترتیب الفاظ قرآنی نے، وحی الہی نے قائم کی ہے، حضور علیہ السلام نے اسی ترتیب کا عملی مظاہرہ کیا ہے۔ کیا بات! اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منشاء الہی سے سر منہ ادھر ادھر اپنی رضا سے کچھ نہیں کرتے، تو امت کے جو علماء ذی وقار ہیں ان کو بھی اپنے منصب کا لحاظ رکھنا چاہیے اور اپنی علمی دیانتداری کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اب ذرا یہ بات بہت اہم ہے کہ قرآن حکیم نے جب ابناءنا کے الفاظ لے آؤ اپنے بیٹوں کو بھی، تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بیٹے تو 3 تھے، 2 حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کے وطن پاک سے مکہ میں، اور ایک حضرت ماریہ قبطیہ کے وطن سے مدینہ طیبہ میں۔ باری تعالیٰ بیٹے تو 3 دیے اور تینوں تو نے واپس لے لیے۔ تو قرآن حکیم نے اور پاک پروردگار نے یہ سمجھانا چاہا کہ یہ جو حسنین کریمین ہیں یہ کوئی اور نہیں، یہ وہ جو سورہ کوثر میں نے نازل کی تھی، یہ اس کی عملی تفسیر ہے، اور یہ نسل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امین ہیں۔ انہیں حضور سے جدا نہ سمجھنا، یہ میرے محبوب کے بیٹے ہیں، اور حضور علیہ السلام ان کو، اور پھر پوری زندگی حسنین کریمین علیہ السلام کی مبارک زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان حضرات حسنین کریمین کو فرزند رسول، فرزندان رسول کہہ کر یاد کرتے رہے، گویا وہ منشاء الہی کو سمجھتے ہوئے۔ آیت مباہلہ نے ایک تو یہاں یہ واضح کیا کہ حضرات حسنین کریمین اگرچہ نواسے ہیں، لیکن ان کا مرتبہ اور ان کی شان یہ ہے کہ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے اور حضور کی نسل مبارک کے امین ہیں۔ اب نساءنا جمع کا صیغہ ہے، لیکن یہاں حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو حضور علیہ السلام نے اسی ترتیب کے مطابق کہ پہلے بیٹوں کا ذکر ہے تو آگے دونوں بیٹے ہیں، ایک آغوش میں ہے، ایک دائیں ہاتھ کی انگلی پکڑے ہوئے، اور پھر پیچھے حضرت سیدہ کائنات ہیں، اور پھر انفسنا اپنی جانوں کو لے آؤ، تو لحموں کا لحمی، جسموں کا جسمی، دموں کا دمی، یا علی جس ہستی کو حضور نے فرمایا وہ ہستی حضور علیہ السلام، اور حضرت سیدہ کائنات کے پیچھے وہ ہستی جو ہے ان کو کی ترتیب کو قائم کیا۔ اور یہ جو بہت خوبصورت تفسیر و تشریح مفتی صاحب فرما رہے تھے، میرے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی، ایک جملہ ہے ادب کا اور عقیدت کا جملہ ہے کہ جیسے حضور کو اپنی دعائے ضرر پر یقین تھا، ایسے ہی حضور کو ان کی آمین پر بھی یقین تھا کہ جب یہ آمین کہیں گے تو بلا شبہ وہی بات جو ہے وہ ظاہر ہوگی کہ منشاء خداوندی ہے۔ ان نفوس قدسیہ کو لے کر حضور علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، اور پھر وہ عاجز آتے ہیں ان چہروں کو دیکھ کر کہ یہ ایسے چہرے ہیں جو حق کے سوا
جن کے سامنے کچھ اور ہے ہی نہیں، واہ۔ جن کے پاس جو حق کے ہی مظہر کامل ہے زمین پر، اللہ رب العزت نے یہ عزت اور یہ شان اور یہ عظمت عطا فرمائی حسنین کریمین علیہ السلام کو بھی۔ جی سبحان اللہ۔ حضرت مفتی صاحب، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ نجرانی مباہلہ کرتے تو یقیناً اللہ تعالیٰ انہیں مسخ کر دیتا، اس قدر بری انہیں شکست ہوتی۔ تو وہ سمجھدار تھے، ظاہراً وہ اس سے نکل گئے، تو انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا اور معاہدہ کیا جزیے کا، اور یہ درخواست کی کہ ایک رہنما ہمارے ساتھ بھیجیے، ارشاد فرمائیے۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ کی اس بات کی طرف بھی آ رہا ہوں، جی ارشاد۔ اور مجھے اجازت دیں میں آیت کے 2-3 نقطے بڑے اہم رہتے ہیں بہت وہ خوب، ناظرین بہت کے کرم۔ سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ قرآن نے جو ترتیب ذکر کی ہے جی۔ اس ترتیب میں بڑے رموز ہیں۔ فرمایا کہ تم آؤ، جی ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، تم اپنے لاؤ، ہم اپنی عورتیں لاتے ہیں، تم اپنی لاؤ، اور ہم اپنی جانیں لاتے ہیں، تم اپنی لاؤ۔ اس پہ غور کیجئے، جی۔ قرآن کی تقدیم و تاخیر میں بھی کوئی رمز مضمر ہوتا ہے۔ بے شک۔ فرمایا کہ ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، تم اپنے لاؤ، پھر حضور نے عورتوں کا ذکر کیا اور پھر اپنا۔ حضور علیہ السلام نے سب سے پہلے بیٹوں کا ذکر کیا، یعنی آپ نے اپنے عزیز ترین سرمایہ اپنی اولاد کو اسلام کی راہ میں پیش کیا۔ سبحان اللہ۔ حضور اولاد اسماعیل ہیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیسے قربانی نہیں دیں گے؟ پھر دوسری بات، ابناءنا میں حضور حضرت امام حسن اور حسین کو لے کر گئے، گویا کہ قرآن کی اس آیت کا مصداق حضرت حسن و حسین بن کر ابن الرسول کہلائے۔ سبحان اللہ۔ اگرچہ نواسے ہیں واہ، لیکن ابن الرسول کا اعزاز قرآن کی آیت کا مصداق بنا کر رسول اللہ نے انہیں بنا دیا۔ اللہ اللہ۔ تیسرا، حضور علیہ السلام جو پیر صاحب بھی بات کر رہے تھے، نساءنا جی جمع کا صیغہ ہے، ہم اپنی عورتیں لاتے ہیں، تم بھی لاؤ۔ حضور علیہ السلام تمام بنی ہاشم کی خواتین کو چھوڑ کر اپنی ازواج کو، پھپھیوں کو، عزیزوں کو، جی، صرف حضرت فاطمہ کو لے کر فاطمہ الزہرا سلام اس کا کیا مطلب ہے؟ ہائے ہائے، اس کا مطلب یہ ہے ڈاکٹر صاحب، جن سے خواتین میں جس قدر اوصاف اور خوبیاں ہیں وہ تمام کمالات اور اوصاف کا احاطہ اکیلی حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کرتی ہیں۔ آپ اکیلی ہی جن سے خواتین کی تمام اوصاف اور کمالات کا کامل نمونہ اور ترجمان ہیں، ان کا ترجمان اور نمائندہ ہیں، اس لیے آپ کو لے کر آئے۔ سبحان اللہ۔ پھر یہاں ابناءنا اور نساءنا میں حضور اجازت ہو تو میں ایک شعر آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ تیرا وجود فخر نظام حیات ہے، سبحان اللہ، تو ایک ذات نہیں کائنات ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب غور طلب بات یہ ہے، ابناءنا، حضور ابنا کی نسبت اپنی طرف جمع کے صیغے سے فرما رہے ہیں۔ نساءنا جی، جمع متکلم کی ضمیر لا کر بالکل اپنی طرف نسبت فرما رہے ہیں۔ اس نسبت میں بھی بڑا اعزاز ہے، کوئی شک کیونکہ نہیں یہ حضور۔ نسبت تشریفی ہے۔ ہائے، حضور نے فرمایا میرے بیٹے، میری بیٹی، کیا بات، میرا نفس۔ جب یہ آپ نے فرمایا تو اس نسبت تشریفی نے آسمانوں سے بلند درجہ ان نفوس قدسیہ کا مقام لے بے جایا، شک، عزت میں، تکریم میں، شرف وقار میں، وجاہت بے میں، شک، ہر اعتبار منزلت سے ان کا منصب اور مقام بہت بڑھا دیا گیا۔ پھر فرمایا وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ۔ ہائے، اچھا یہاں ایک بات غور طلب ہے، ہم اہل سنت جی حضرت امام حسن و حسین کو ابناءنا میں شامل کرتے ہیں، جی، اور حضرت علی شیر خدا کو بھی۔ آپ داماد ہیں اور داماد بھی تو بیٹا ہوتا ہے، اس لیے ہمارے بزرگوں کا کہنا یہ ہے کہ جب یہ ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں تو حضور علیہ السلام نے اسی میں حضرت علی کو شامل کیا۔ جی، لیکن اگر یہ بھی مراد لیا جائے کہ ہم اپنا نفس لاتے ہیں تو ہم بھی اپنا نفس لاؤ، تو نفس کا معنی قرآن مجید میں قومی، دینی بھائی یا رشتے کے اعتبار سے جو بھائی لگتا ہو اس کو بھی شامل کیا ہے، لہٰذا اس اعتبار سے بھی معنی لینا درست ہے۔ اس سے ہرگز عینیت کا یا مساویت کا معنی مراد تو ممکن ہی نہیں ہے، وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بے شک۔ آپ نے جو بات فرمائی کہ عیسائیوں نے نبی پاک علیہ السلام سے معاہدہ کیا، چلے گئے، جی،
اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے نمائندے کی درخواست کی تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر ایک خاص جزیہ مقرر فرمایا اور انہیں جانے کی اجازت دے دی اور اس وقت آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میں دیکھ رہا تھا کہ عذاب قریب آ چکا ہے، اگر یہ مبالغہ کرتے تو ان کو بندروں میں اور دیگر اس طرح کی مخلوق میں مسخ کر دیا جاتا، اور وقت یہ آ پہنچتا کہ روئے زمین پر عیسائیت کا نام لینے والا بھی کوئی نہ بچتا۔ کس وجہ سے؟ دعا کرنے والے رسول اللہ تھے، آمین کہنے والی سیدہ کائنات تھیں، جناب علی مرتضیٰ، امام حسن و حسین تھے۔ ان نفوس قدسیہ کی آمین سے روئے زمین سے عیسائیوں کو مٹا دیا جاتا، جن کی دعا کا یہ اثر یہ عالم ہے، ان ذوات کی عظمت کا کیا عالم ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت پیر صاحب، یہ جو واقعہ مباہلہ ہے اس کی بڑی عظمت ہے، تاریخ اسلام میں اس کی بڑی اہمیت ہے، آپ ارشاد فرمائیے، اور اہل بیت اطہار کی عزت، عظمت اور منزلت کا جو اس میں پیغام ہے اس آیت میں اور اس عمل میں، اس پر بھی ہماری رہنمائی فرمائیے۔ بہت ہی خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے اور آپ کے اشعار مزید ہمارے شوق کو بڑھا رہے ہیں، اس حوالہ سے آتش عشق کو ہوا دے رہے ہیں۔ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عظیم مرحلہ پر جیسے ان مبارک نفوس کا انتخاب فرمایا، جو خوبصورت گفتگو اب تک کی ہوئی اس کا ایک دو جملوں میں احاطہ یوں کیا جا سکتا ہے کہ یہ توحید اور تثلیث کا ٹکراؤ تھا کہ حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے۔ اس میں صرف نجران کے لوگ ہی مخاطب یا وہ وفد ہی مخاطب نہیں تھا، بلکہ اس میں دعوت فکر ہے ہمیشہ کے لیے، ان سارے لوگوں کے لیے، ان سارے دوستوں کے لیے، مخلوق خدا کے لیے جو حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو حضرت ان کا بجائے عبداللہ سمجھنے کے، کلمت اللہ سمجھنے کے، جو ان کو حضرت اللہ کا بیٹا تصور کرتے ہیں، کیونکہ توحید قرآن حکیم نے واضح کر دی، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی سے جنم لیا نہ اس سے کسی نے جنم لیا، توحید یہ ہے۔ اس لیے اس حقیقت کو اجاگر کرنے کے لیے پھر یہ مرحلہ آیا، اور اس مرحلہ پر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان مبارک نفوس کو اپنے ساتھ رکھا، اور اس بات کی گواہی ان نجران کے جو وفد تھا اس میں جو علماء تھے اور ان کا جو بڑا پادری تھا، اس نے کہا کہ ہم اپنی قوم سے کہا، اپنے لوگوں سے کہا کہ ہم جانتے ہیں، ہماری الہامی کتابیں بیان کرتی ہیں کہ بنو اسماعیل سے ایک نبی تشریف لائیں گے، اور یہ نبی مجھے گمان ہے، گمان غالب ہے کہ یہ نبی وہ ہیں۔ اگر یہ اپنے عقیدہ میں کچھ بھی کمزور ہوتے تو یہ کبھی اپنے گھر والوں کو نہ لے کر آتے، ان کا اپنے گھر والوں کو لے کر آنا اس بات کی دلیل ہے اور اس بات کا بین ثبوت ہے کہ یہ ان کا دعوی پیغمبری جو ہے وہ مبنی بر حقیقت ہے، قطع نظر اس کے کہ ہم ان کی دعوت کو قبول کریں یا نہ کریں۔ یہ اپنے دعوے میں اس قدر سچے ہیں کہ یہ اپنے ساتھ اپنے گھر والوں کو لے کر آئے ہیں، یعنی خدا نہ خواستہ اس کا دوسرا رخ عام سمجھانے کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اس کا دوسرا رخ یہ ہے کہ اگر اس مباہلہ کا مطلب کچھ الٹ ہوتا، خدا نہ خواستہ عام ذہن کے لیے، تو اس میں پھر نقصان کس کو پہنچنا تھا؟ اللہ رب العزت نے جس طرح ان ہستیوں کو یہ شان عطا فرمائی تھی، اور جناب سیدہ کائنات اس مرحلہ کے لیے حضور کے فرمان پر اور اللہ کی وحی نازل ہونے پر اپنے گھر سے نکل کر آتی ہیں، اس سے اس توحید باری تعالیٰ کی عظمت کیا ہے اس کو سمجھنے میں بڑی مدد ملتی ہے۔ جناب سیدہ نے خود بھی گھر سے نکل کر توحید باری تعالیٰ پر گواہی دی اور اپنا سب کچھ توحید اور رسالت کو بچانے کے لیے قربان، سبحان اللہ، سبحان اللہ، نسلیں قربان کر دیا۔ واہ، میں بہت شکر گزار ہوں آپ کی تشریف آوری کا۔ ناظرین مکرم، ہم دیکھتے ہیں کہ یوم مباہلہ ہماری تاریخ کا ایک جگمگاتا ورق ہے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح اپنے بال بچوں کو لے کر میدان میں نکلے، اسی طرح پھر آپ کے نواسے سیدنا امام حسین بھی اپنے اہل و عیال کو لے کر اللہ کے رستے میں نکلے تھے۔
آج کے اخبار روزنامہ 92 نیوز میں یوم مباہلہ اور عظمت و شان اہل بیت علیہم السلام کے زیر عنوان بہت عمدہ مضمون شائع ہوا ہے، آپ ضرور پڑھیے گا۔ پروگرام کی تفصیل جاننے کے لیے صبح نور کے ایکس کو فالو کریں، ہمارا فیس بک پیج لائک کریں، پروگرام دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں، ہمیں اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کریں۔ اب آپ ہم سب مل کر دل کی اتھاہ گہرائیوں سے نعرہ مقصد پاکستان لگائیں گے، اور اس کے ساتھ ہی ہم جناب حافظ محمد سہیل نظر صاحب کی بہت ہی خوبصورت آواز میں صاحبزادہ محمد لطیف ساجد چشتی صاحب کا کلام سنیں گے۔ آئیے نعرہ لگاتے ہیں، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جناب سہیل صاحب۔ رب کے کرم کا ہو رہا اظہار آج ہے، رب کے کرم کا ہو رہا اظہار آج ہے، مہکا ہوا ولا کا چمنزار آج ہے، مہکا ہوا ولا کا چمنزار آج ہے، تطہیر کی ردا لیے آئی ہے سیدہ، تطہیر کی ردا لیے آئی ہے سیدہ، خوش منیت سے حیدر کرار آج ہے، خوش منیت سے حیدر کرار آج ہے، سبتین اوڑ نور کا دوشالہ آ گئے، سبتین اوڑ نور کا دوشالہ آ گئے، طیبہ نگر میں نور کی بوچھار آج ہے، طیبہ نگر میں نور کی بوچھار آج ہے، آل نبی مباہلہ میں سرخ رو ہوئی، آل نبی مباہلہ میں سرخ رو ہوئی، عیسائیت شکست سے دو چار آج ہے، عیسائیت شکست سے دو چار آج ہے، ساجد ملی ہے فتح مبین پنجتن
کو آج ساجد ملی ہے فتح مبین پنجتن کو آج جبریل بھی عطا کا طلبگار آج ہے، جبریل بھی عطا کا طلبگار آج ہے، مہکا ہوا ولا کا چمنزار آج